الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر نور فرمایا ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دور رسالت میں انسانیت کے لیے واحد ذریعہ نجات بنایا گیا، اور وہ فیضان نجات جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے اہل ایمان کو نصیب ہوا، اس کی صورت ایک کشتی رکھی گئی، اور اس کشتی کو بنانے کی ذمہ داری بھی سیدنا نوح علیہ السلام کے سپرد فرمائی گئی، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے فرمایا ہے اس میں ارشاد ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور بنائیے کشتی کو ہماری نگرانی میں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر تفاسیر کو ہم اس باب میں دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کشتی بنانے کو جو حکم فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں، ہمارے مشاہدے کے ساتھ، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو وصف مراقبہ اور مشاہدہ عطا کیا گیا تھا، اور وصف مراقبہ اور مشاہدہ میں آپ کو وہ درجہ عطا کیا کہ جس درجے سے آپ کو عصمت کے مقام کی وہ حفاظت ملی کہ خالق و مالک کائنات نے آپ کے اس عمل کو، میں اس عمل کے حوالے سے تخصیصاً بات کر رہا ہوں ورنہ انبیاء تو معصوم ہیں، یعنی انبیاء کا بالذات مشخصاً معصوم ہونا تو قطعی معتقد ہے، لیکن کشتی بنانے کا عمل بھی ہر قسم کی خطا اور ہر قسم کی غلطی اور ہر قسم کے اس پہلو سے پاک رہا جسے عیب کے تناظر میں لیا جا سکتا ہو۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اس کشتی کو بنانے کا عمل ہماری نگرانی میں کیجئے۔ تو گویا محبوبان خدا کا ایک ایک عمل اور ان کی زندگی کا ہر پہلو خالق و مالک کائنات کے مراقبہ میں ہے، اور اس کی مشیت کو دیکھ کر کے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بھی شان اقدس، شان محبوبیت کا اندازہ لگائیے کہ خالق و مالک کائنات سورہ طور میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ جڑے رہیے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے جڑے رہنا، باقی چیزوں سے کٹ جانا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے اس حالت کے ساتھ جڑے رہیے جو رب چاہتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ آپ امر عبودیت میں
اس مقام پر ہیں، عبودیت کے معاملات میں اور تبلیغ میں اور تعلیم میں اور اصلاح میں اور تربیت میں آپ اس مقام پر ہیں کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ عنایت میں ہیں، نگاہ شفقت میں ہیں، نگاہ کرم میں ہیں، اور نگاہ اصطفاء میں ہیں، اور نگاہ اجتباء میں ہیں، اور آپ کو محبوبیت کا وہ درجہ ہم نے عطا کیا ہے کہ جس کی ہمسری اور برابری کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں کی گئی۔ مفسرین کرام نے یہاں ایک نقطہ نقل کیا کہ وصبر جو ہے یہ وقوع صبر کا تقاضا کر رہا ہے، اور وقوع صبر کا تقاضا یہ امر عبودیت سے متعلق ہے، اور فرمایا کہ یہ ان امور عبودیت میں صبر کا فرمایا گیا جن کی غایت مشاہدہ کی طرف لے کر جاتی ہے، رؤیت کی طرف لے کے جاتی ہے، شہود کی طرف لے کے جاتی ہے، دیدار کی طرف لے کے جاتی ہے، وصل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب تیری شان یہ ہے کہ تو ہماری حفاظت میں ہے، اور کسی قسم کی تغییر سے، کسی قسم کے ایسے معاملے سے جو آپ کے مقام اور مرتبہ کے شایع نہیں ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے تجھے اپنی نظروں میں رکھا ہے، ہم نے آپ کو اپنی ذات و صفات کے جلو میں لے کر کے آپ کی شانوں کو اس طرح بلند کیا ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت عیون الصفات میں اور عیون الذات میں نعت محبت و عشق کے ساتھ ہیں۔ آپ کو ہم اس کرم اور احسان کے ساتھ نواز رہے ہیں کہ قدرت نے عین ذات اور عین صفات کا شوق آپ کی طرف رکھا ہے، اور آپ کی جو حراست ہے، آپ کی جو حفاظت ہے، آپ کی جو پناہ ہے، وہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے، اور ہم نے آپ کو اپنے اکناف لطف میں لیا ہے۔ ہمارا لطف و کرم آپ کو اپنی پناہ اور لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور آپ کو ہی ہم نے مقام مشاہدہ عطا کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے اہل ادب و عشق کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر متوجہ کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو اہل عشق و ادب کو اہل بیت اطہار کی تعظیم پر متوجہ کرتا ہے، کیونکہ عین ذات نے اور عین صفات نے حضور کو اپنی توجہ کا جب مرکز کیا، شان اصطفاء آپ کو عطا کی، شان اجتباء آپ کو عطا کی، شان محبوبیت آپ کو عطا کی، تو پھر جو شان کل کو عطا کی، جز اس کا مظہر بن گیا۔ حضور کے وجود اور جگر کے ٹکڑے بھی اس نور اور کمال کا مظہر بن گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے آیت تطہیر میں آپ کی آل بیت اطہار کو وہ پاکیزگی عطا کی ہے کہ ہر نوع کا رجس، ہر نوع کی بدی اور ہر نوع کی پلیدی کو حضور کی بدعیت کی وجہ سے، مدغیت کی وجہ سے، حضور کی جزئیت کی وجہ سے اللہ کریم نے آل بیت اطہار کو بھی رفعت مقام عطا فرمایا ہے، اور ان کی شانوں کو بھی بلند کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ساتھ عشق اور ادب کی کامل صورت عطا فرمائے، آل بیت رسول کے ساتھ عشق و ادب کی کامل صورت عطا فرمائے، اصحاب رسول کے ساتھ عشق و ادب کی کامل صورت عطا فرمائے، کہ ہمارا شریعت سے تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے، اور ہمارا علم نافع ہو اور عمل سنت رسول کے مطابق ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔